من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال جل سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عليه الصلاة والسلام من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا الذي وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. قدم قدم پہ برکت، نفس نفس پہ رحمت، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے. ہو نصیب جام کوثر یہ نفیس کی دعا ہے، مگر ایک حسین تمنا کہ حضور خود پلائیں. تمام احباب محبت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. نہایت واجب الاحترام معزز
بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز طلبہ، ربیع الاول کی آج 8 تاریخ ہے۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول میں تاریخ میں اختلاف ہے، 8 بھی ہے، 9 بھی ہے، مشہور ہے کہ 12 ہے، لیکن اسی مہینے میں سوموار کے دن پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، محتمم دارالعلوم دیوبند، انہوں نے اپنے خطبات میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 ولادتیں ہوئی۔ کون سبحان اللہ! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ولادتیں ہوئی۔ ایک ولادت آپ کی یہ ہے جس میں آپ کا جسم مبارک ظاہر ہوا، جس میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے کمالات ظاہر ہوئے۔ اور ایک ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے کہ جب ابھی کچھ بھی نہیں بنا تھا، اللہ نے سب سے پہلے میرے نبی کے نور کو بنایا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی گارے اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی ان کا ابھی جسم تیار ہو رہا تھا، ان کو پیدا کرنے کے لیے مٹی اکٹھی کر کے اس کو گوندا جا رہا تھا، ان کا اس سے ایک مجسمہ بنایا جا رہا تھا۔ اس وقت بھی نبی تھے میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ میرا نور ہے۔ سب سے پہلے جو اللہ پاک نے جو چیز پیدا کی وہ چیز کیا ہے؟ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ پوری کائنات بنائی ہی میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گئی۔ بزم کونین پہلے بنائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ بزم کونین پہلے بنائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کر کہہ دیں اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے برکت کا سبب ہے۔ آپ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، ہمارے پیارے آقا ہیں، ہمارے لیے آخرت میں نجات اور بخشش کا ذریعہ اور آسرا ہے، ہمارے شفیع ہیں۔ آپ علیہ السلام ہمارے محسن ہیں۔ کائنات میں اس زمین و آسمان میں کسی بھی مخلوق کا کسی پر جو احسان ہے، ہمارے والدین ہیں ان کے بھی ہم پہ احسانات ہیں، ہمارے بھائی ہیں ان کے بھی ہم پہ احسانات ہیں،
ہمارے آباء و اجداد ہیں، ان کے بھی ہم پہ احسانات ہیں، لیکن کائنات میں کسی پر کسی کا سب سے بڑا جو احسان کرنے والا ہے، سب سے بڑا جو محسن ہے، وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام کی برکت سے آج ہم مسلمان ہیں۔ ایمانداری سے بتائیں، ہمیں اللہ کا تعارف کس نے کروایا؟ اللہ ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، اللہ ہمارا کرتا دھرتا ہے، اللہ ہمارا وکیل و کارساز ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں کس نے بتائی ہیں؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ زندگی ہے، زندگی کے بعد موت ہے، موت کے بعد پھر زندگی ہے، قبر ہے، حشر ہے، پل صراط ہے، آگے یا جنت یا جہنم ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں کس نے بتائی ہیں؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اس کا ایک ایک حرف بین الہی ہے، اس کا ایک ایک نقطہ زبر زیر پیش بھیجا ہوا ہے، کس کی طرف سے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اس کا دیکھنا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، اس کو چومنا بھی عبادت، سینے سے لگانا بھی عبادت، اس پہ عمل کرنا بھی عبادت۔ اس کے نظام کے مطابق چلنے میں ہی ہماری نجات اور ہماری بخشش ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں بتانے والے کون ہیں؟ جناب محمد کریم، بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گویا یوں کہا جا سکتا ہے کہ آج اگر ہم مسجد میں بیٹھے ہیں تو یہ صدقہ ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ صدقہ ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آج تلاوت کرنے والا تلاوت کرتا ہے، تہجد پڑھنے والا تہجد پڑھتا ہے، عمرے پہ جانے والا عمرے پہ جاتا ہے، حج کرنے والا حج کا فریضہ ادا کر کے آتا ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، کوئی اچھا عمل ہے، بیواؤں کا خیال رکھنا ہے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے، سچ بولنا ہے، حلال کمانا ہے۔ یہ ساری کی ساری اچھی تعلیمات صدقہ ہے کس کا؟ بلند آواز سے کہہ دیں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، اگر آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مشابہت اختیار کریں گے، دیکھیں آپ جیسی زندگی ہم بنا نہیں سکتے۔ ایک آپ کی صورت ہے، ایک آپ کی سیرت ہے۔ آپ کی صورت مبارکہ وہ صورت ہے جس کے متعلق کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں، آپ جیسا حسن و جمال والا کسی ماں نے آج تک جنم نہیں دیا۔ آپ کو گویا یوں بنایا گیا، ہر عیب، ہر کمی، ہر نقص، ہر قسم کی کجی سے پاک کر کے ایسے بنایا گیا جیسے آپ سامنے بیٹھے اللہ سے خود کہتے رہے اللہ مجھے ایسا بنا دے، اللہ نے آپ کو ویسا بنا دیا۔ آپ کی شکل و صورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکھڑا مبارک، آپ کا چہرہ انور، اس کے جیسا نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کا عمل، آپ کی گفتار، آپ کی گھر کی زندگی، آپ کی بازار کی زندگی، آپ کبھی عدالت کے آپ جج بن کر بیٹھے ہوئے، کبھی آپ بادشاہ کی شکل میں مدینہ منورہ کی ریاست کے امام اور قائد ہیں، کبھی آپ جنگوں کے اندر سپہ سالار ہیں، کبھی گھر میں بیوی کے ساتھ شوہر کے معاملات ہیں، کبھی بیٹیوں کے ساتھ باپ کے معاملات ہیں، کبھی اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ دکانداری اور تجارت کے معاملات ہیں۔ ان سارے معاملات میں تو ہم آپ کی اتباع کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ 100% نہیں ہو سکے گی،
لیکن اس کے قریب تو آ سکتے، کوشش تو کر سکتے۔ اگر ہم یہ اختیار کر کے جائیں گے ہر معاملے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کی اتباع کے قریب ہونے کی کوشش کرتے رہیں گے، تو قیامت کو اپنے رب سے کہہ سکتے ہیں تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ ہمارے پاس تو صرف شکل و صورت ہے، اللہ اس کو حقیقت بنا دے۔ لیکن جتنا ہم اس کے قریب جانے کی کوشش کریں گے، یقین کریں اللہ کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح ہم پہ برسے۔ آپ رحمت کائنات ہیں یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں یا نہیں ہے؟ کوئی شک ہے اس کے اندر؟ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے آپ رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن میں اللہ نے اتنی برکتیں رکھی ہیں، اتنی اللہ نے خوبیاں رکھی ہیں کہ یہ لعاب دہن کبھی ایک صحابی کی پنڈلی کی ٹوٹی ہوئی ہڈی پہ لگتا ہے تو اس کی ہڈی بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ لعاب دہن کبھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کی دکھتی ہوئی آنکھ میں لگتا ہے تو وہ آنکھ زندگی بھر کے لیے تکلیف بھول جاتی ہے۔ کبھی یہ لعاب دہن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ان کی اس ایڑی پہ لگتا ہے جہاں سانپ نے ڈسا تھا تو وہ سانپ کے زہر کا اثر ختم ہو کر جسم میں مٹھاس بھر جاتی ہے۔ اور کبھی یہی لعاب دہن ایک کڑوے پانی کے کنویں کے اندر جاتا ہے تو اللہ اس پانی کو میٹھا بنا دیتے ہیں۔ جس نبی علیہ السلام کے لعاب دہن میں اتنی برکتیں اللہ نے رکھی ہیں، بتاؤ اس نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلی تعلیمات میں برکتیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ کتنی برکتیں ہوں گی، کتنی سعادتیں ہوں گی۔ آج ہم اپنے گھروں کو، اپنے ماحول کو، اپنی دکانوں کو، اپنی بیٹھکوں کو اور اپنے جو ہے وہ آس پاس کے ماحول کو اگر ہم سنت کے مطابق بنائیں گے، اللہ کی قسم ایک ایک سنت پر سینکڑوں ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں رحمتیں برکتیں اللہ نازل فرمائے۔ تو میں آپ اس ربیع الاول کا تقاضا یہ سمجھیں اور عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو سیکھ سیکھ کر زندگی میں لائیں گے۔ بلند آواز سے کہو انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دو تقاضے، ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہے، کثرت سے۔ ہم اگر صبح سے شروع ہوں شام تک لگے رہیں، شام سے شروع ہوں صبح تک لگے رہیں، اللہ کی قسم ہماری زبان سے درود پاک کے سوا کوئی لفظ نہ نکلے، پھر بھی بخدا کہتا ہوں اللہ کے محبوب کے احسانات کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر، اتنے احسانات ہیں، اور مسلسل احسانات کی بارش ہو رہی ہے، اب بھی ہو رہی ہے۔ آخرت میں جب ہم جائیں گے وہاں بھی ہم پر اللہ کے محبوب کے احسانات کی بارش ہوگی۔ اس کے بعد کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نہیں کہ ہم آپ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں جتنا ہو سکے؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کی اللہ کے محبوب میں اپنے باقی معمولات کے علاوہ مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، فرمائے کہ باقی معمولات کے علاوہ میں اگر اپنے وقت کا چوتھا حصہ آپ پہ درود پاک پڑھتا رہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، لیکن اور اضافہ ہو جائے تو کیا ہی بات، اور اضافہ ہو جائے تو کیا ہی بات۔ پھر انہوں نے کہا اگر میں تیسرا حصہ، آپ نے فرمایا کہ اور اضافہ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی آدھا وقت آپ پہ درود پاک، آدھا وقت باقی کام، آپ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، اس سے بھی بڑھ جائے تو کیا ہی بات ہے۔ گویا کہ پورا وقت بھی انسان باقی معمولات فرائض کی ادائیگی کے بعد
صرف درود پاک پڑھنے میں ہی گزار دے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو میں آپ سب خود بھی نیت کریں، گھروں میں بھی اس بات کو چلائیں کہ بالخصوص اس ماہ ربیع الاول کے اندر ہم درود پاک کی کثرت کریں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ کم سے کم ہر بھائی 1,00,000 درود پاک اس ایک مہینے میں پڑھے، 1,00,000 درود پاک، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمارے استاد محترم یہاں بھی تشریف لاتے ہیں بخاری شریف کا سبق پڑھانے کے لیے، مجلس ذکر کے لیے، حضرت مولانا اصغر علی صاحب دامت برکاتہم، وہ فرماتے ہیں کہ اگر روزانہ بندہ 3500 دفعہ درود پاک پڑھے، 3500، 3500، تو مہینے میں کتنا بنے گا؟ تو کمپیوٹر دماغ والا ہے تو کرے کاؤنٹ ذرا، مہینے میں کتنا بنے گا؟ 1,05,000، 1,05,000۔ تو جو دن گزر گئے 7، آج 8 تاریخ ہے، کوشش کر لیں، پہلے پڑھا گیا تو بہت اچھی بات ہے، نہیں پڑھا گیا تو 4,000 کر لیں، اللہ کریم کرم کرے گا، انشاءاللہ 1,00,000 پورا ہو جائے گا، کریں گے انشاءاللہ۔ 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کے بعد 700 دفعہ درود پاک پڑھیں تو کتنا ہو جاتا ہے؟ 3500۔ روز کا ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ نماز سے 15-20 منٹ پہلے آ جائیں، 350 دفعہ نماز سے پہلے پڑھ لیں، 350 دفعہ نماز کے بعد پڑھ لیں، 700 ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کنی سہولت کر دیتی تھوڑے پاس۔ تو کریں گے عمل انشاءاللہ۔ تھوڑا سا وقت اگر درود پاک پہ گزار لیں گے انشاءاللہ کرم ہی کرم ہوگا، رحمت ہی رحمت ہوگا۔ اور دوسرا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ کہ اپنے جسم کو سنت اعمال سے سجائیں۔ دیکھیں لوگ اختلاف کرتے ہیں، گلیاں سجاتے ہیں، بازار سجاتے ہیں، کوئی کہتا نہیں کرنا چاہیے، کوئی کہتا کرنا چاہیے۔ میں نہ اختلاف کی بات کرتا ہوں نہ اس کو پسند کرتا ہوں، اللہ ہمیں ان مسلکی اختلافات سے محفوظ ہی رکھے۔ خوشی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ہمیں یہ ساری نعمتیں ملی، ہماری نجات کا ذریعہ اور سبب ہے۔ کون مسلمان ایسا ہوگا جو کہے کہ مجھے اس کی خوشی نہیں، مجھے اس کی خوشی نہیں؟ کون ایسا ہوگا؟ لیکن خوشی منانے کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہے رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ، فرماتے گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہو نا، معزز مہمان آ رہا ہو تو سارے گھر کے اندر خوشی ہوتی، سارے گھر میں خوشی ہوتی، لیکن خوشی منانے کے انداز اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ بچوں کی خوشی منانے کا انداز کیا ہوتا ہے کہ بچے گلیوں میں نکل جاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں آج ہمارے مہمان آ رہے ہیں، ہمارے گھر مزے مزے کے کھانے بن رہے ہیں، ہمارے گھر میں حلوہ بن رہا ہے، ہمارے گھر میں کھیر بن رہی۔ خوشی خوشی بچے دوسروں کو بتاتے پھرتے ہیں، یہ بچوں کی خوشی کا انداز ہوتا ہے۔ کیا بڑے بھی ایسے ہی کرتے ہیں؟ بڑوں کی خوشی کا انداز کیا ہوتا ہے؟ مہمان جب آتا ہے اس کو بٹھاتے ہیں، اس کا اکرام کرتے ہیں، اس کو عزت دیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ جو آپ کا مقصد ہے وہ بتائیں، ہم وہ پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بڑوں کی خوشی یہ ہوتی ہے، سمجھدار لوگوں کی خوشی یہ ہوتی ہے۔ تو ہر ایک کا خوشی منانے کا اپنا انداز ہے۔ گلیاں سجائیں نہ سجائیں، بازار سجائیں نہ سجائیں، دکانیں سجائیں نہ سجائیں، لیکن اللہ کے لیے اپنے جسم کو اپنے محبوب کی سنتوں سے ضرور سجائیں۔ زندہ باد، زندہ باد۔ تو آج میں اور آپ یہ عزم کر کے جائیں کہ انشاءاللہ اپنے جسموں کو اپنے محبوب کے سنت اعمال سے سجائیں گے انشاءاللہ۔ بلند آواز سے کہیں انشاءاللہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے کہیں انشاءاللہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ پوری انسانیت کو جہنم سے بچا کے جنت کی طرف لے جانے کی کوشش کرنا۔ ہم اس مشن اور مقصد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے معاون اور مددگار بنیں گے انشاءاللہ۔ بلند آواز سے کہیں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائیں۔